فیصلے کے خلاف پورے ملک میں شدید احتجاج ہوا۔ ارکان پارلیمان کی تازہ کوشش کو عام انتخابات سے پہلے عوام کی تائید حاصل کرنے کے قواعد سمجھا جا رہا ہے۔ مظفر نگر، بڑھانا، شاملی اور قرب و جوار کے دیگر علاقوں میں لوگ خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے معروف سماجی کارکن شہناز سدرت کا۔ مظفر نگر دورے سے واپسی پر انہوں نے یہ بیان دیا۔ ای ٹی وی سے بات کرتے ہوئے شہناز سدرت نے واضح کیا کہ حکومت محض اعلانات پر اکتفا کر رہی ہے۔ مظفر نگر فساد متاثرین کی ڈھارس باندھنے اور انہیں مدد کرنے والے سماجی کارکنان متاثرین کے حالات کو دیکھ کر حیران ہیں۔ سماجی کارکن شہناز سدرت کے مطابق جن حالات میں متاثرین رہنے پر مجبور ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ حکومت ان کی مدد کے نام پر ایک طرح سے متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے۔ میڈیکل کیمپ لے کے گئی تھی، باقاعدہ دوائیں اور ڈاکٹرز کی ایک ٹیم لے کے گئی تھی، تو میں جا کے دیکھا کہ شاہپور کیمپ بھی ہٹا دیا گیا، پولیس نے زبردستی وہاں سے اس کو ہٹا دیا۔ اب وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ وہاں کوئی سڑک کے کنارے اس نے اپنا لگا لیا ہے خیمہ، کوئی کہیں چلا گیا۔ اور کچھ لوگ جہاں میں نے میڈیکل کیمپ لگایا وہ تھے جن کو معاوضہ ملا اور انہوں نے پلاٹ وہاں پر چھوٹا سا لے لیا ہے، آپ سمجھ لیجیے میرے خیال 12x12 کا، اور اس پہ انہوں نے اپنا وہ تمبو گاڑ لیا ہے، مطلب وہ اسی میں رہے، پنی میں ہی رہ رہے ہیں سردی میں بھی۔ تو اس جگہ میں نے کیمپ لگایا تھا اور میرے خیال میں 1200-1300 لوگ تھے جن کو ہم نے دوائیں وغیرہ پرووائڈ کی۔ اتر پردیش حکومت اور قومی سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن شہناز سدرت نے متاثرین کے گھروں کو نہ لوٹنے کی بنیادی وجوہات کچھ یوں بتائی۔ اصلی چیز جو ہے جو وہاں کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ کافی لوگوں کو معاوضہ نہیں ملا ہے، اور دوسری سب سے بڑی کہ جو کلپریٹ ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کو تکلیف ہے، جو دہشت ہے، وہ اس بات کی ہے جو اپنے گھر کو لوٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک عورت ہے، اس کے 30-40 بیگھے زمین تھی، اس کا اپنا بیگھوں میں گھر تھا، اور آج وہ ایک اس میں رہ رہی ہے، جھگی میں رہ رہی ہے۔ آپ سوچیے اس کی کیا حالت ہے کہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے آنسو ہمارے سامنے نہ بہائے ہوں کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ان پہ مقدمے درج نہیں ہوئے ہیں جو ملزم ہیں، اس ڈر سے، ان کے خوف سے وہ نہیں جا رہے ہیں کہ جو گئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں لوگوں نے شکایت کی کہ ابھی بھی ماحول ویسا ہی ہے دہشت والا، کیونکہ بسوں میں جہاں بھی مسلمان مرد یا عورتیں اکیلی اکا دکا اس میں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ بہت، جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں اپ شبد استعمال ہوتے ہیں، بہت ناروا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، بہت گندے رقیق کمنٹس ان کے اوپر ہوتے ہیں، جس سے ان کا مورل بہت ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہ ایک طرح سے خوف میں زندگی گزارے۔ ایک طرف حکومت ثقافتی پروگراموں کے نام پر ناچ گانوں پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسی کے لٹے پٹے شہری کپ کپاتی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسی حکومت کر رہی ہے جو اقلیتوں کی مسیحائی کا دعویٰ کرتی ہے۔ ای ٹی وی نیوز، لکھنؤ۔ خبرنامے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے۔ نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا۔ پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور۔ جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے۔ جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد۔ اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر۔ ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शदीद ठंड से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। हवाई और सड़क खिदमात भी मुतासिर हो रहे हैं। तापो जी तापो। ठंड बहुत पड़ रहा है भाई। ठंड की वजह से हाथ पैर काम नहीं करता है, सवारी वारी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है सवारी। क्या करे, अब दिन गुजारा करना पड़ता है भाई। पे कितना फर्क पड़ रहा है ठंड की? बहुत बहुत आधा हो गया भाई, आमदनी काम वाम नहीं है कुछ भी। ठंड तो बहुत पड़ रहा है और ठंड में हाथ पैर काम नहीं कर रहा है और काम दम है नहीं, बिल्कुल आधे काम हो गया। काफी फर्क पड़ रहा है जी, काम है नहीं, रोड के ऊपर धक्के खाते सर दिन। मुश्किल से 400-500 रुपए से ऊपर नहीं बनते हैं आजकल, हालत बहुत खराब है। अच्छा, काम धंधा मंदा है अभी। सवारी कैसे मिल रही है? सवारी ठंड में मिल नहीं रहा, सवारी नहीं मिल रहा अभी ठंडा में। श्रीनगर समेत कश्मीर वादी के कुछ इलाकों में आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के दौरान जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह खोल दी गई है और आज गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर जा रही हैं। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में माहीगीरी पर चीन के जरिए आयद तहदीदात को इश्ताल अंगेज करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान जेन साके ने बताया कि मुतनाज़ समुद्री हिस्से में माहीगीरी पर दीगर मुल्कों के लिए पाबंदी आयद करना खतरनाक है। चीन ने हाल ही में ऐलान किया था कि मुतनाज़ हिस्से में माहीगीरी के लिए दूसरे ममालिक को उससे इजाजत लेनी होगी। वियतनाम, फिलीपाइंस, मलेशिया और ब्रुनई भी इस मुतनाज़ हिस्से पर अपनी अपनी दावेदारी करते रहे हैं। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयों और दर्जनों तालिबान जंगजुओं की गिरफ्तारी के लिए मशहूर एक सीनियर पुलिस अफसर कराची में एक कार बम धमाके में मारे गए। कराची के एक तिजारती इलाके से सीनियर अफसर चौधरी असलम गुजर रहे थे कि एक ताकतवर बम धमाके की जद में आ गए। उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चौधरी असलम पर पहले भी जानलेवा हमले किए गए थे, ताहम वो बच गए थे। खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक तालिबान तर्जुमान सज्जाद मोहम्मद ने उनके दफ्तर को फोन करके चौधरी असलम पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि तालिबान कारकुनों को अजियतें देने की वजह से चौधरी असलम की जान ले ली गई है। एक नहायत ही बहादुर और दिलेर अफसर थे और टेररिज्म के अगेंस्ट जो सिंध पुलिस फाइट कर रही है उसमें उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। उनकी शहादत अनडाउटेडली सिंध पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन साथ ही हमें ये एक स्ट्रेंथ देता है कि हम उनके इस मिशन को आगे चलाएं। जिस तरह वो टेररिज्म से फाइट कर रहे थे, हम मजीद टेररिज्म के अगेंस्ट इसी तरह अपनी फाइट को जारी रखें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में हिस्सा लेने वाली फ्रेंचाइजी टीमें 2014 में होने वाली नीलामी से पहले 5 खिलाड़ियों को अपने साथ बनाए रख सकती हैं। नीलामी 13 फरवरी को होगी। आज आईपीएल के 7वें एडिशन के लिए फ्रेंचाइजी टीमें अपने खिलाड़ियों की फहरिस्त पेश करेंगी। कहा जा रहा है कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स टीमें अपने 5 टॉप खिलाड़ियों को 2014 में भी टीम में बरकरार रखेंगी। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान धोनी, जडेजा, अश्विन, ब्रावो और डुप्लेसिस से करार जारी रखेंगी। मुंबई इंडियंस पहली बार सचिन तेंदुलकर के बगैर आईपीएल खेलेगी। मुंबई इंडियंस ने कप्तान रोहित शर्मा, पोलार्ड और मलिंगा समेत अपने 5 खिलाड़ियों से करार जारी रखने का ऐलान किया है।
खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मुबारक महीना जिसे रबीउल अव्वल का महीना कहा जाता है, यही वो मुबारक महीना जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी दुनिया में आलम इंसानियत के लिए रहनुमा हिदायत बनकर आई। नाज़रीन, इस मुबारक मौके पर ईटीवी ने खास महफिल का रास्ता किया है, जिसमें हमारे खास मेहमान हैं। पहले हम आपको उनसे तारुफ करवाते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे दाहिने तरफ मुमताज आलिम दीन सैयद शराफत अली नदवी साहब। शराफत साहब, आपके इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ मशहूर नातख़्वाह मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। शराफत साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं, उस रसूल को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस रसूल आलम इंसानियत के लिए रहनुमा हिदायत कहा जाता है, तो कैसे उसके बारे में हमें बताते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को और हर कौम को, हर बिरादरी को अमल करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए किसी नमूने की जरूरत होती है। जैसे घर में बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप से जबान सीखते हैं, कैरेक्टर सीखते हैं, रहन सहन सीखते हैं, बिल्कुल इसी तरह बड़े होकर इंसान इस दुनिया में अमन, सुकून और आफियत के साथ जिंदगी गुजारे, इसके लिए कोई आइडियल लाइफ होना जरूरी है। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इसका बेहतरीन इंतजाम फरमाया 1,24,000 पैगम्बरों के जरिए और उन पर नाजिल की हुई किताबों और सहीफों के जरिए। उसी सिलसिले की सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन कड़ी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पूरी जिंदगी कुरान से इबारत थी। इस एतबार से दुनिया की जो कौम और जो इंसान भी कुरान और हदीस की रोशनी में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबी शक्लें हैं, उनको अपना नमूना बनाएगा और आपके इरशाद गिरामी की रोशनी में अपने आप को संवारेगा, वो यकीनन कामयाब होगा। वो इंसान भी कामयाब होगा, वो कौम भी कामयाब होगी, वो देश भी कामयाब होगा। इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। बेशक जी, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में अपने महबूब का मर्तबा बता दिया है। जी। तो सवाल यह है कि अल्लाह के उस रसूल तक कैसे पहुंचा जाए, और तरीक़ाकार कौन से हैं जिससे अल्लाह के रसूल की उन सुन्नतों पर अमल किया जा सकता है। देखिए, जब तक के इंसान का किसी चीज पर यकीन नहीं होता पक्का, उसकी मोहब्बत भी उसके दिल में नहीं आती। इस्लाम का जो पहला कलमा तय्यबा कहा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे पे आप गौर करें, अल्लाह के नाम के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरावी। जी।
اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ آپ عمل کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بے شک اللہ تک پہنچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ضروری ہے. آپ کو رسول اور نبی ماننا ضروری ہے اس پورے ایمان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی محبت بھی جڑی ہوئی ہو. جی ایسی محبت جو ماں باپ کی محبت سے، بیوی بچوں کی محبت سے، خود اپنی ذات کی محبت سے زیادہ ہو. آپ سے محبت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کی معرفت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اور اسی کا نام اسلام ہے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، سلنڈر کر دینا، اور ہر زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پہ عمل کرنا. شرافت صاحب، ہمارے پاس ایک سوال بھوپال سے ابھی افشا صاحبہ کا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عالم کے لیے رہنما ہدایت بنا کر بھیجا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ دوسرے قوموں تک جو ہے ہم اس پیغام کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں؟ صرف جب بھی بات ہوتی ہے تو مسلمانوں تک یہ جو طبقہ محدود رہتا ہے اور جو بھی جلتے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہی جو ہے اس میں مدعو کرتے ہیں، جبکہ بیدی نے کہا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارت. جی بہت بہترین سوال ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہے. آپ تو تشریف ہی لائے تھے ان لوگوں کے لیے، اہل مکہ، اہل عرب کے لیے جو خدا سے ناواقف تھے اور خدا کے ساتھ شرک اور کفر کرتے تھے، اور جو توحید کا مرکز تھا اس کو انہوں نے کفر کی آماد گاہ بنا لیا تھا، اور انہی پر آپ کی محنت ہوئی، انہی کو آپ نے دعوت پیش کی. آپ کی دعوت ساری قوموں کے لیے تھی، سارے دیشوں کے لیے تھی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ایک بین الاقوامی مرکز تھا، جہاں ایتھوپیا کے حبشے کے حضرت بلال تھے، روم کے حضرت صہیب تھے، ایران کے حضرت سلمان فارسی تھے، ساری قوموں کے افراد تھے، سارے دیشوں کے افراد تھے، اور ہر ایک کو آپ نے مدعو کیا تھا. اب آپ کی وفات کے بعد یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی جس کو صحابہ کرام نے اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین نے اور علماء اولیاء اللہ نے بخوبی انجام دیا اور اغیار تک یہ دعوت پہنچائی. ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم مسجدوں میں اپنے مخصوص واعظ کر لیتے ہیں، اجتماعات کر لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے سیرت کے جلسے عام جلسے ہوتے ہیں، ساتوں قوموں کو مدعو کیا جاتا ہے، علماء غیر علماء اس میں آتے ہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا کام اور آپ کا پیغام ہر انسان تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا ہے. اور ہماری اخلاق کی ذمہ داری بھی ہے وہ لوگ جو اللہ کے نبی اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ جن لوگوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے ان کا بھی اخلاق فریضہ ہے کہ اس تعلیم کو عام لوگوں تک پہنچائے تاکہ اللہ کا پیغام وہاں تک پہنچ سکے. اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن اگر ان کی بات پرس ہو تو یہ کہتے کہ اللہ جو ہمیں علم تم نے دیا تھا اس علم کے ذریعے ہم نے تیرا پیغام، تیرے حبیب کا پیغام بندوں تک پہنچایا. ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایس ایم ایس بھی ہمیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارا پروگرام JMN ٹائپ کیجیے، اپنا نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے 2 ٹول فری نمبر ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارے ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180024254089. اس کے ساتھ ناظرین ہمارا ایک اسٹڈی نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ نوٹ کیجیے 08415305010. ناظرین ہمارے پاس بہت سارے سوالات آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک سوال ہمارے پاس جو ہے یہاں سے آیا ہے برکھیڑا سے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دن رات عبادت کی، اور ہر قدم آپ کا، ہر اللہ کا قدم جو ہے ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے. تو جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ قرآن کی تعلیم کو کیسے حاصل کر سکتا ہے اور اس عمر میں کیا ہو سکتا ہے؟ کہ دنیا میں ہر تعلیم کے لیے آدمی کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے
کہ اللہ نے اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے قرآن کے علم کو اتنا عام اور آسان کر دیا ہے کہ کسی بھی گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں کوئی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم اگر وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو بغیر معاوضے کے سیکھنے کا موقع مل جائے گا. اور آج تک ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی کہ کوئی بچہ مسلم قوم کا یا کسی دوسری قوم کا اس نے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اور اس کو کوئی استاد نہیں ملا ہو. تو خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو بہت آسان کر دیا ہے. سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہی وجہ ہے کہ اکیلے ہندوستان کے اندر تقریباً 40,000 سے زیادہ ایسے مدرسے ہیں اور بے شمار مکتب ہیں جہاں روزانہ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ بھی، حفظ بھی، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی، اور وہ بھی بلا معاوضہ. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہندوستان کے کسی مدرسے میں پڑھانے کی کوئی فیس لی جاتی ہو. قیام عام کے لیے ہو سکتا ہے کچھ مدرسے فیس لے لیتے ہوں، اور یہ دنیا کا واحد نظام ہے جو ہندوستان کے اندر ہے. مدرسوں کا اتنا بڑا جال پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں عرب ممالک بھی گیا ہوں، میں نے وہاں بھی دیکھا ہے. وہاں ایک رواجی تعلیم ہے، وہاں عصری علوم کی تعلیم ہے، لیکن دینیات کی جو تعلیم ہندوستان کے اندر تقریباً ہر اسٹیٹ میں ہے اور ہر بڑے شہر میں ہے. دنیا کے اور ملکوں میں اس کا ٹوٹا ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے دونوں پڑوسی ملک کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہاں اتنا اعلیٰ تعلیمی دینی انتظام نہیں ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں ہے. اور یہ سب صدقہ ہے جناب رسولت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی ایک سوال اسی تعلیم سے متعلق ہمارے پاس ممبئی سے تبسم صاحبہ کا آیا، اور کہنا جو پوچھنا چاہتی ہیں کہ جب پہلی آیت جو اقرا سے اللہ نے علم کے حصول کی بار بار تلقین کی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعلیمی اعتبار سے پسماندہ کوئی قوم ہے تو مسلمان نظر آتی ہے؟ بات بہت صحیح ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، علامہ اقبال نے، کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. بالکل صحیح ہے کہ قرآن کی شروعات پڑھنے پڑھانے سے، سیکھنے سکھانے سے ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے کے عمل کو اتنا عام کیا تھا کہ وقت ضرورت پڑنے پر غیر مسلم لوگوں سے بھی آپ نے سیکھنے سکھانے کا عمل کرایا تھا. مدینہ منورہ میں جو اسیران بدر تھے ان سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے. علم کے بغیر آپ کا عقیدہ درست نہیں، علم کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر آپ اپنے فرائض اور ڈیوٹی کو جان نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، اور علم کے بغیر آپ اللہ کے رسول کو، قرآن کو، سنت کو پہچان ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. ہر اہل اسلام مرد اور عورت پر علم کی تلاش فرض ہے. یہاں یہ بھی بات غور کرنے کی ہے، یہ نہیں فرمایا گیا علم دین یا علم دنیا. اسلام کے اندر علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام میں علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، اسی سے متعلق ہمارے پاس ایک سوال راشدہ صاحبہ اور چنو صاحب کا ممبئی سے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں جب اسلام میں اس طرح کے کوئی تضاد، کوئی تفریق نہیں ہے تو آخر ہماری سوسائٹی میں ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک جو ہے علوم دینی کو جو ہے الگ کر دیتے ہیں اور دنیا کے علوم کو الگ کر دیتے ہیں؟ یہ لوگوں کی اپنی سمجھ ہے کہ انہوں نے اس طرح تفریق کر لی ہے. اس طرح کی بہت سی جہالتیں سماجوں میں رائج ہو گئی ہیں کہ لڑکی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لڑکی کو کم اہمیت دی جاتی ہے. شہر سے آنے والے انسان کو زیادہ اس کو اعزاز دیا جاتا ہے، گاؤں کے پٹیل کو یوں ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس طرح بہت سے ایسے مسلمات ہیں کہ اس کو ہم نے خود اس کو بنا لیا ہے. مذہبی نقطۂ نظر سے ایسا کچھ نہیں ہے. دین اور دنیا الگ نہیں. ہر وہ کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے وہ دین ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہر وہ کام
जो इंसानियत की नफा के लिए अल्लाह के रसूल तक जो रास्ता ले जाए, अल्लाह तक ले जाए, वो दीन है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए JMN, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप हमारे STD नंबर और टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा जो है टोल फ्री नंबर है 180034544026 और दूसरा नंबर है 180042544089 और हमारा STD नंबर है 08415305010। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जिस्म पर मिट्टी बनेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, हमारे पास जश्न मिलादुन नबी को लेकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उन तमाम सवालों को हमारी कोशिश होगी कि हम शामिल करें और हमारे मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब से गुजारिश करेंगे तो आपके सवालों का तसल्ली जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जा सके। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारी फरमाइशें जो है नाते पाक के लिए आ रही है। हम अपने नात ख्वाह मौलाना वलीउल्लाह कुशी नगरी साहब से गुजारिश करेंगे कि खूबसूरत नाते पाक का नजराना पेश करें।